حقیقت میں خدا جانے، سبحان اللہ سبحان شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، جل کیا وہ جل جل اور بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے دل میں اور ہمارے جگر میں رہتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کی یہ گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ انہی کے یہ گھر ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، ہم خوش نصیب ان کی نظر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ ہم خوش نصیب ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، واہ واہ سبحان اللہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو شک والے ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، واہ واہ سبحان جو شک والے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور طواف اس کا کرتے ہیں ہجوم ماحول ہجوم، طواف اس کا کرتے ہیں ہجوم ماحول ہجوم، جو ذرے شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہتے سبحان ہیں، اللہ سبحان جو اللہ ذرے شاہ مدینہ کی رہ گزر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، آہا خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ارے کون یہ لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ بے ارے شک کون یہ لوگ بے شک، ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں وہ بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، لائق صد احترام سبحان اللہ واجب التعظیم ثنا خان رسول، برادران اسلام، عزت معاب، عفت معاب، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک آیت مقدسہ کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ ایک جگہ ہم اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ جانتے ہو؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، عالمین مانا تمام جہان، عالمین جمع ہے، عالمین واحد نہیں، یعنی عالمین ایک وچن نہیں بہو وچن ہے، اس کا ایک وچن عالم آتا ہے، عالم مانا ایک دنیا، اور عالمین مانا بہت ساری دنیایں، سبحان اللہ سبحان اب بہت ساری دنیایں کتنی ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہماری یہ ایک دنیا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ 18,000 دنیایں ہیں، سبحان اللہ اور ان تمام عالمین کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب خدا اپنے لیے قرآن مجید میں رب العالمین کہتا ہے، اور اپنے حبیب کے لیے رحمت للعالمین کہتا ہے، پتہ چلا کہ تمام دنیا کو
پالنے والا خدا ہے اور تمام کائنات کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے. یہ تو خوشی مناؤ اور خدا کا شکر کرو کہ مصطفیٰ ہماری دنیا میں آئے. اس لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بے شک بے شک. وہ 18,000 عالم کی رحمت ہے, وہ کسی بھی دنیا میں رہ جاتے, لیکن انہوں نے مہربانی فرمائی اور یہ عالم پسند کیا اور ہمیں اور آپ کو ملے ہیں. اس لیے اس رحمت کی خوشی میں, اس رحمت کے آمد کی خوشی میں, اس رحمت کے ملنے کی خوشی میں ہم جتنا خدا کا شکر کریں کم ہے. آج کی یہ محفل ایک شادی کی محفل ہے, میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ایسا کریم اور ایسا رحیم بنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فطرت میں اور عادت میں حلم اور بردباری انتہائی درجے تک تھی. برداشت کا مادہ نبی پاک کی ذات میں اتنا انتہائی درجے تک تھا بے شک. کہ جہاں بڑے بڑے صبر اور شکر کرنے والے, بڑے بڑے ٹھنڈے مزاج والے بھی جہاں انگشت بدندہ ہو جائیں, غصے سے لال پیلے ہو جائیں, وہاں بھی میرے آقا صبر و تحمل اور حلم کا مظاہرہ فرماتے. بے شک. میں نبی پاک کی اس رحمت اور حضور کے حلم پر کچھ تاریخی روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اندازہ لگائیے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف فرما ہے اور ابھی ہجرت نہیں فرمائی حضور نے, بلکہ ہجرت کرنے سے پہلے میرے آقا کعبے کے صحن میں آتے ہیں. اس وقت کعبے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ نام کے شخص کے پاس ہوا کرتی تھی. وہ کعبے کی چابی رکھتے تھے اور یہ بالکل سسٹم نہیں تھا کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کے لیے کعبہ شریف کو کھولا جائے اور کوئی عام انسان آئے تو اس کے لیے نہیں, بلکہ حضرت عثمان بن طلحہ ان کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی اور جو بندہ آ کر کے خواہش کا اظہار کرتا کہ مجھے کعبے میں اندر جانا ہے تو اسے آپ چابی دے دیتے. یہ تو بہت بعد جا کر کے سسٹم ہوا کہ بڑے بڑے نیتاؤں کے لیے کعبہ کھولا جاتا ہے اور اچھے اچھے محدثین اور علماء محروم رہتے ہیں. جنہیں صحیح سے الحمد پڑھنا نہیں آتا وہ کعبے کے اندر گھس جاتے ہیں, اور جو پورا پورا قرآن یاد سینے میں لیے پھرتے ہیں انہیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ سسٹم تو ابھی آیا ہے. تو عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی رکھتے تھے اور جو بھی بندہ آ کر ان سے چابی مانگتا وہ دے دیتے تھے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عثمان بن طلحہ, میرا بھی جی کرتا ہے کہ میں بھی کعبے میں جا کر کے اندر نماز پڑھوں, کعبے کے اندر کا نظارہ کروں, مجھے کعبے کی چابی دے دیجئے. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کعبے کی چابی میں سارے مکے والوں کو دے سکتا ہوں لیکن محمد بن عبداللہ کو نہیں دے سکتا. آپ کسی دکان پر جائیں اور دکاندار سے کہیں مجھے پانی کی بوتل دیں, اگر اس کے پاس پانی کی بوتل موجود ہی نہ ہو, وہ کہے کہ بھائی صاحب موجود ہی نہیں ہے, تب تو آپ کو کوئی رنج و ملال, کوئی حزن, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن وہ کہے کہ جناب میری دکان میں پانی تو ہے, میں پورے شہر کو پلاؤں گا لیکن اے انسان تجھے نہیں پلاؤں گا. ذرا بتائیے اس وقت کتنا درد ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. جب عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کعبے کی چابی میں ہر فرد مکہ کو دے سکتا ہوں لیکن تجھے نہیں دے سکتا. میرے آقا نے ہجرت سے پہلے 2-3 سال پہلے فرمایا تھا اے عثمان یاد رکھنا وہ وقت آئے گا جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہہ کر کے حضور چلے آئے, خدا کے حکم سے ہجرت ہوئی, آپ مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سن ہجری 8 میں جب میرے آقا فاتحانہ شان سے مکہ شریف میں داخل ہوئے تو وہ دشمن جو حضور کے خلاف پلاننگ کرتے تھے, مشورے کرتے تھے, میٹنگیں کرتے تھے,
ایک کے بعد ایک سب کے سب دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے کسی کے ایمان لانے کی فکر نہیں تھی، مجھے تو بار بار کانوں میں حضور کا وہ ارشاد گونج رہا تھا، اے عثمان وہ وقت آئے گا کہ میں کعبے کی چابی تجھ سے چھین لوں گا اور پھر جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ یہ جملے میرے کانوں میں رس کھول رہے تھے، بار بار صدا میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہانپتے کانپتے سارے مشرکین مکہ جب ایمان لے آئے، ابو سفیان جیسے کٹر دشمن بھی جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، ان رحمت کا مطلب میرے آقا کسی کی شان گھٹانے نہیں آئے ہیں بلکہ شانیں بڑھانے آئے ہیں، کسی کو ذلتیں اور کسی کا سر جھکانے نہیں بلکہ عزتوں کے تاج پہنانے آئے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کہتے میں پریشان کہ اب تو مکے کی جو کعبہ شریف کی چابی مجھے دینی پڑے گی۔ میرے آقا بلال حبشی کے ساتھ، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ اور چند گنے چنے صحابہ کرام کے ساتھ عثمان بن طلحہ کے پاس آئے کہ عثمان لاؤ کعبہ شریف کی چابی، آج مکہ فتح ہو چکا ہے، آج ہر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرے گونج رہے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کی آج جرأت نہیں کہ منع کر سکے، کانپتے ہاتھوں سے کعبہ شریف کی چابی بارگاہ نبوی میں پیش کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کعبے کو کھولتے ہیں، اندر جا کے بتوں کو صاف کرتے ہیں، کعبے کی صفائی کرنے کے بعد نماز شکر ادا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد واپس کعبے کا تالا بند کیا جاتا ہے اور آواز گونجتی ہے عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نہ معلوم کہ آج سے کچھ سال پہلے جو میں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا مجھے کیا سزا دی جائے، مجھے اس کے بارے میں نہ معلوم کیا سزا دی جائے۔ حضور کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ یہ مکے کی چابی ہے، یاد کر میرے وہ جملے جب تجھ سے میں نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ میں چابی لے لوں گا اور جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ اے عثمان محمد رسول اللہ دنیا میں کسی کی عزتیں چھیننے نہیں آیا بلکہ عزتیں بانٹنے آیا ہے۔ جاؤ جس طرح زمانے جاہلیت میں تم کعبے کے کلید بردار تھے، چابی رکھتے تھے، آج کے بعد بھی تم ہی کعبے کے کلید بردار رہو گے، چابی تمہارے پاس رہے گی۔ یہ فرماتے ہوئے میرے آقا نے حضرت عثمان بن طلحہ کو کعبے کی چابی تھمائی۔ انہوں نے عرض کیا آقا یہ چابی میری طرف کیا پڑھ رہی ہے؟ میرے دل کا کفر دھل رہا ہے، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، یاسی کی آمد، رسول کی آمد، حبیب کی آمد، محبوب کی آمد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ میرے آقا کی رحمت کی جھلک ہے، وہ جس نے مجبور کر دیا۔ اور حضور کا حلم آپ نے دیکھا، میرے آقا کس طرح برداشت کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، جب تک نبی پاک مکہ شریف میں تھے تو مدینہ شریف میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سلول، منافق تھا لیکن وہ بڑا عقل مند تھا، پنچ قسم کا آدمی تھا، وہ پنچایتیں کرتا تھا اور آپس میں قوموں کو لڑاتا بھی تھا، خود فیصلے بھی کرتا تھا۔ اور یہی حال ہمارے زمانے کے پنچوں کا بھی ہے، لڑاتے بھی خود ہیں اور فیصلے بھی خود کرتے ہیں۔ پنچ جو ہوتے ہیں، اگر یہاں کوئی ہو تو برا مت ماننا، پنچ جو ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہے، اگر وہ اس طرح نہ کریں تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے۔ لیکن خدا کے لیے اگر آپ کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، یہ ذہن دیا ہے، صلاحیت ہے آپ کے اندر کہ آپ دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ
نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیجئے بغیر کسی لالچ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بہت اجر دے گا، بہت ثواب دے گا، بہت ثواب دے گا، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ تو عبداللہ بن ابی سلول منافق پنچ تھا اپنے زمانے کا، لوگ اس کو پنچ بنا کے لے جاتے، فیصلے کرتا، لوگوں کا آپس میں لڑواتا، پھر فیصلے کرتا، رشوتیں لیتا، اور اس کی روزی روٹی چلتی رہتی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اور آہستہ آہستہ لوگ حضور پر کلمہ پڑھنے لگے، ایمان لانے لگے، تو اب تو ظاہر سی بات ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بینہم۔ صحابہ نے سنا کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملہ میں اے نبی تجھے فیصلہ کن نہ بنا دے، تجھے فیصل نہ بنا دے۔ تو فیصلہ حضور کرتے تھے، اور جب حضور فیصلہ کرنے لگے تو اس کی روزی روٹی بند ہو گئی۔ اس نے دیکھا میرا تو کاروبار بند ہو گیا، تو اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا، زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اس کے دل میں بغض تھا، کفر تھا، نفاق تھا۔ وہ کلمہ تو پڑھ کے بظاہر تو مسلمان ہو گیا، لیکن وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا، ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا کہ کب موقع ملے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کے بیچ میں فتنہ اور ان کے بیچ میں انتشار برپا کیا جائے۔ میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ کے موقع پر ہے، صحابہ کرام الگ الگ پڑاؤ کیے ہوئے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، 4 5 صحابہ کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا غلام کنویں پر پانی بھرنے گیا، اتنے میں ایک انصاری بھی اس کنویں پر پانی بھرنے گیا۔ انصاری مدینے کے مسلمان کو کہتے ہیں اور مہاجر مکے کے مسلمان کو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم چونکہ مہاجر تھے، ان کا غلام مہاجر تھا، وہ انصاری مدینے کے صحابی، ان کا غلام مدینے کا انصاری تھا۔ دونوں پانی بھرنے گئے اور وہاں پر پانی بھرنے میں تو میں ہو گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق جو موقع ڈھونڈ رہا تھا، اس نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے جا کر کنویں پر دیکھا، ایک انصاری ہے، ایک مہاجر ہے، دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اس نے انصار کو آواز لگائی کہ اے مدینے والوں، آؤ ذرا دیکھو، یہ مہاجر جن کو تم نے کھانے کو اگر نہ دیا ہوتا تو یہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، تم نے ان کو کھلا کے اپنے سر پہ چڑھایا، آج دیکھو کس طرح وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ادھر انصار دوڑے بھاگے آئے، ادھر مہاجرین بھی آواز سن کر کے دوڑے بھاگے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے کی بات تو میں بڑھتے بڑھتے جب زیادہ شور ہوا تو یہ بات نبی پاک مبارک کان تک پہنچی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کسی درخت کے سائے میں، وہاں سے اٹھ کے حضور تشریف لائے، اور جب دیکھا کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں تو میرے آقا نے ایک جملہ کہا، فرمایا یہ کیا تم جاہلوں والا کام کر رہے ہو؟ کیا فرمایا حضور نے؟ یہ کیا تم جاہلوں والا کام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ لڑائی جھگڑا جاہلوں والا کام ہے، بحث مباحثہ جاہلوں والا کام ہے۔ صحابہ کرام حضور کو دیکھ کے خاموش ہو گئے، بات دفع ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق جس کے اندر کی تمنا، اندر کی آگ نہیں بجھی، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، نہیں ہوا۔ جب حضور تشریف لے گئے تو اس نے پیچھے صحابہ کرام سے، انصار مدینہ سے کہا کہ یہ مہاجرین کل ہمارے مہمان بن کے آئے، ہم نے انہیں مکان دیا، جائیداد میں حصہ دیا، کھانے کو، پہننے کو، کپڑا اور عنایت دیا، ہم نے انہیں ٹھہرایا، ان کو ٹھکانہ دیا، یہ ذلیل تھے، ہم نے ان کو عزت دی، معاذ اللہ، کہے معاذ اللہ۔ اس منافق نے کہا، عبداللہ منافق نے کیا کہا کہ رکو، مدینے واپس جانے دو، مدینے واپس جانے کے بعد ہم عزت والے ان ذلت والوں کو، معاذ اللہ، حضور کے صحابہ جو مہاجرین ہیں، مکے سے آئے ہیں، ان کو اس نے مردود نے ذلت والے کہا کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔
جب یہ بات حضرت فاروق اعظم نے سنی، وہ عمر جن کی تلوار ہر دم نیام سے باہر رہتی تھی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فاروق اعظم تلوار تان کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا عمر رکو، اگرچہ منافق ہے، اگرچہ اندر سے کافر ہے، لیکن بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے. اگر تم نے اسے مار دیا تو دشمن کہیں گے یہ دیکھو محمد کو کہ یہ اپنوں ہی کو مروا رہا ہے، یہ اپنوں ہی کے سر کاٹ رہا ہے. حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ، کافر جو بھی سمجھے، دشمن جو بھی سمجھے، لیکن اتنی بڑی جرأت اس کی کہ اس نے معاذ اللہ حضور کو اور حضور کے مہاجرین صحابہ کو ذلت والے کیسے کہہ دیا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر رکو، حضور کا حلم دیکھیں، حضور کا صبر دیکھیں، سرکار کا تحمل دیکھیں. آج ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت کرنے کی ہمارے اندر آج کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم کا غصہ میرے آقا نے ٹھنڈا کیا. حضور سب کچھ جانتے ہوئے خاموش رہے، لیکن یہ بات بڑھتے بڑھتے مدینے تک پہنچ گئی. اس منافق کا سگا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ابن عبداللہ تھا، لیکن وہ مخلص سچا مومن تھا، دل سے ایمان لایا تھا حضور پر. جب اس کے کان میں یہ بات پہنچی کہ لشکر ادھر سے سفر کرتے ہوئے مدینے کی حدود میں، مدینے کی سرحد پر پہنچا، تو اس کا سگا بیٹا ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا اور تلوار کھینچ کے بولا میرا باپ تو ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تو نے جو بات کہی ہے معاذ اللہ ہم عزت والے ہیں اور حضور ذلت والے، معاذ اللہ. اب تو اے میرے باپ تو اپنی زبان سے کہے کہ محمد عزت والے ہیں، محمد عزت والے ہیں، ورنہ میں تیرا بیٹا اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا. میرے آقا حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں اور حضور اشاروں میں عمر سے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ منافق اپنے بیٹے کی تلوار کے ڈر اور خوف کے مارے کہتا ہے حضور عزت والے ہیں، حضور عزت والے ہیں، حضور عزت والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر یہ بہتر ہے یا وہ جو تو کرنا چاہتا تھا؟ یہ دیکھ اگر تو اسے مار دیتا تو یہ مر جاتا، لیکن دشمن سمجھتے کہ محمد اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہا ہے. آپ دیکھو اس کی زبان سے ہی ہماری نعتیں، ہمارے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. یہ مجبور ہے کہنے پر کہ محمد عزت والے ہیں، محمد عزت والے ہیں. یہ میرے آقا کا تحمل، حضور کا صبر، سرکار کے اندر اللہ نے برداشت کی اور رحمت کی وہ جو ہے قوت رکھی تھی کہ میرے آقا فیصلوں میں جلدی نہیں کیا کرتے تھے. حضور کی سیرت کا یہ پہلو اگر ہم اپنے اندر نافذ کریں، اپنے اندر حضور کی سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اتارنے کی کوشش کریں، زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. سرے فہرست یہ آج چونکہ شادی کی محفل ہے، شادی کی محفل میں تحمل، صبر، برداشت میاں بیوی دونوں کے اندر بہت ضروری ہے اگر گھر کے ماحول کو پرامن رکھنا ہو تو. ورنہ ذرا سی بات پہ اگر شوہر بھی آستین چڑھا لے اور بیوی بھی آنکھیں چڑھا لے تو گھر کا سکون تباہ ہو سکتا ہے. اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ بیوی چاہے کتنی ہی لڑ جھگڑ لے، کتنا ہی چاہے شوہر کے ساتھ برا رویہ اختیار کر لے، کھانا پکانا بند کر دے، کپڑے دھونا بند کر دے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا بند کر دے، لیکن اگر شوہر کے اندر تحمل ہو، صبر ہو اور برداشت ہو تو گھر کبھی نہ ٹوٹے. یہ جتنے بھی گھر ٹوٹتے ہیں کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے عورتوں کا، لیکن میں مردوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اس لیے کہ آپ کی بیوی آپ سے کتنا بھی لڑ جھگڑ لے، آپ کو ڈنڈے بھی مار دے، لیکن وہ آپ کو طلاق نہیں دے سکتی. چاہے کتنے ہی آپ پہ ڈنڈے برسائے اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا.
نکاح تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے، اور طلاق دینے کا پاور خدا نے تجھے دیا ہے۔ اٹھا کے دیکھ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاح، آدمی کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، آدمی کے ہاتھ میں یہ گانٹھ آدمی کھول سکتا ہے، عورت کبھی نہیں کھول سکتی۔ اس لیے وہ چاہے کتنی لڑے جھگڑے، آپ کے گھر کے امن کو تہو بالا کر دے، اگر انسان آدمی کے اندر تحمل اور برداشت ہو تو گھر کبھی نہ ٹوٹے۔ اور تحمل اور برداشت پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے آج معاشرے میں تحمل اور برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اور بچہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو بڑے کہیں گے چھوڑو، یہ تو بچہ ہے، بچہ ہے، چھوڑو اس کو، یہ بچہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نوجوان کرے بدتمیزی تو کہتے ہیں اس کا تو گرم خون ہے، نوجوان ہے، اس میں گرم خون ہے۔ تو کہ اس کا گرم خون صرف کسی غریب گھر کی لڑکی کے لیے، اس کا گرم خون اپنی کمزور ماں اور اپنے باپ کے لیے، اس کا گرم خون صرف اپنے محلے کے کمزور کے لیے ہے۔ اگر اس کا اتنا ہی زیادہ خون گرم ہے، اس کو جاؤ تھانے دار کے سامنے پیش کرو، وہاں یہ اپنے خون کی گرمی دکھائے ایس پی کے سامنے اپنے خون کی گرمی دکھائے، ایس ڈی ایم کے سامنے اپنے خون کی گرمی۔ ہمارے نوجوانوں کی خون کی گرمی ساری مسجد کے امام کے سامنے، اپنے گھر کی غریب عورت کے سامنے، یا اپنی بوڑھی ماں کے سامنے، یا اپنے کمزور محلے کے پڑوسی یا اپنے بھائی کے سامنے ہے۔ تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بہادر نہیں ہے جو اپنے مقابل کو گرا کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے۔ صحابہ نے فرمایا یا عرض کیا رسول اللہ پھر بہادر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحمل، صبر، برداشت پیدا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، بے شک۔ رحمت بنا کر بھیجا تو ایسی رحمت ہے میرے آقا